محترم ناظرین، کیا حال چال ہیں؟ اگر آپ کو میرے ناولز اچھے لگتے ہیں تو پلیز ایک کمنٹس اور پیارا سا لائک ضرور کیا کریں، اور روزانہ شام 4 بجے میرے چینل پر نیا ناولز اپلوڈ ہوتا ہے۔ تو چلیں آج کا ناول اسٹارٹ کرتے ہیں، جس کا نام ہے رنگین راتیں۔ میں نے اس کے دل کی دھڑکنوں کو منہ میں لے کر پینا شروع کر دیا۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں اور وہ اپنے تمام اندیشوں کو بھلا کر اس حسین لمس میں مکمل طور پر بہتی چلی جا رہی تھی۔ اس کی تمام تشنگی اب تسکین میں بدل رہی تھی۔ میں نے بھی موقع پا کر اس کے اندر اپنا لمس ڈال کر ساری رات مزے کرتا رہا، کبھی پیچھے سے تو کبھی آگے سے۔ وہ بھی میرا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ میری شادی کو ابھی بامشکل 6 مہینے ہی ہوئے تھے، لیکن اس تمام عرصے میں میری بیوی ناہید ایک بار بھی اپنے میکے نہیں گئی تھی۔ ایک دن شام کو جب میں کام سے فارغ ہو کر ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا، ناہید چائے کا کپ لیے میرے پاس آئی اور نہایت پیار سے بولی، سنیے، فیصل آباد میں تو ہمارا اپنا گھر ہے ہی، لیکن لاہور میں میری تمام بہنیں چھٹیاں گزارنے میکے آئی ہوئی ہیں۔ کافی عرصے سے میں بھی ان سے نہیں ملی۔ اگر آپ اجازت دیں تو مجھے ایک ہفتے کے لیے لاہور میکے چھوڑ آئیں۔ میں نے کچھ دیر سوچا اور مسکرا کر کہا، چلو ٹھیک ہے، تم ایک ہفتے کے لیے ہو آؤ، لیکن یاد رکھنا ایک ہفتے سے ایک دن بھی زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ تم جانتی ہو کہ میں تمہارے بغیر اتنے دن اکیلا نہیں رہ سکتا۔ ناہید کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے فوراً کہا، جی بالکل، میں ایک ہفتے کے اندر اندر واپس آ جاؤں گی۔ میں نے اگلے ہی دن ٹرین کی ٹکٹیں بک کروا دیں اور ناہید اپنے سفر کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ آج بدھ کا دن تھا اور بیگم نے جمعے کی صبح کی ٹرین سے روانہ ہونا تھا۔ بدھ کی شام کا وقت تھا، سورج ڈھل رہا تھا اور میں اپنے گھر کے لان میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا کہ مجھے میری زمینوں کی دیکھ بھال کرنے والے ملازم حشمت کی کال آئی۔ اس کی آواز میں سخت گھبراہٹ اور پریشانی تھی۔ فہد صاحب، امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ فوراً شہر کے بڑے ہسپتال لے جاؤ۔ ہم ابھی گاؤں سے نکل رہے ہیں اور آپ کی گلی سے گزریں گے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی بیگم زرین کو کچھ دیر کے لیے آپ کے گھر چھوڑ دوں تاکہ میں ہسپتال میں امی کو ایڈمٹ کروا سکوں۔ حشمت میرے آبائی زمینوں پر کام کرتا تھا اور گاؤں کے قریب ہی بنے ہمارے ایک پرانے ڈیرے والے مکان میں اپنی والدہ کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں تھا۔ حشمت کی عمر بامشکل 20 سال تھی اور اس کی والدہ نے اپنے مسلسل بیماری کو دیکھتے ہوئے 3 ماہ قبل ہی دور دراز کے ایک گاؤں سے حشمت کی شادی کروا دی تھی۔ اس کی دلہن کا نام زرین تھا۔ غریب گھرانے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ان کی شادی بہت سادہ تھی اور اس شادی کے تمام تر مالی اخراجات میں نے ہی برداشت کیے تھے۔ میری بیگم ناہید بھی میرے ساتھ شادی میں گئی تھی اور واپس آ کر اس نے مجھے بتایا تھا کہ لڑکی بہت چھوٹی اور معصوم ہے۔ زرین کی عمر ابھی صرف 16 سال تھی اور اس کا رویہ انتہا درجے کا سادہ تھا۔ کال کٹنے کے تقریباً 2 گھنٹے بعد حشمت کی گاڑی ہمارے گھر کے سامنے آ کر رکی۔ اس کی والدہ کی حالت واقعی تشویشناک تھی۔ میں نے زرین کو اپنے گھر کے اندر ناہید کے پاس بھیج دیا۔ حشمت کچھ نقد رقم تھمائی اور اپنے ایک ڈاکٹر دوست سلمان کو اسپتال میں فون کر کے ان کی بہترین دیکھ بھال کی ہدایت کر دی۔ میں نے حشمت کو تسلی دی اور کہا کہ میں بھی ہسپتال پہنچ جاؤں گا۔ جب میں واپس گھر کے اندر آیا تو زرین اپنا برقع اتار کر ناہید کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے زرین کو اتنے قریب سے اور بغیر پردے کے دیکھا تھا، کیونکہ شادی کے بعد میرا گاؤں جانا نہیں ہوا تھا۔ زرین کی رنگت قدرے سانولی تھی۔ اس کا قد 5 فٹ و 32 سائز اور جسم نارمل تھا، لیکن اس کی آنکھیں بہت پیاری تھیں اور اس کا خالص دیہاتی لہجہ ناہید سے باتیں کرتے وقت بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی مٹھاس تھی۔ اسے دیکھ کر میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی اور میری نظر بدلنے لگی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ ناہید تو ایک ہفتے کے لیے لاہور جا رہی ہے، کیوں نہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اس دیہاتی حسینہ کے ساتھ اپنی راتوں کو رنگین اور یادگار بنایا جائے۔ ہسپتال ہمارے گھر سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ ناہید نے رات کا کھانا لگایا اور وہ زرین کے لیے الگ سے ڈش میں کھانا رکھ رہی تھی، جس پر میں نے ناہید کو ٹوکا، ناہید، زرین ہمارے ساتھ بیٹھ کر ڈائننگ ٹیبل پر ہی کھانا کھائے گی، ہمیں کسی کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ زرین ٹیبل پر بیٹھ کر کچھ گھبرائی ہوئی اور شرمائی ہوئی لگ رہی تھی، لہٰذا میں اس کے ساتھ بات چیت شروع کی تاکہ اس کا احساس کمتری اور خوف دور ہو جائے۔ زرین، تم بالکل اپنے گھر کی طرح سمجھو، حشمت کی امی انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی، میں نے نرمی سے کہا۔ زرین نے نظر جھکا کر مدھم آواز میں کہا، جی فہد صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ کھانے کے بعد ہم دیر تک لاؤنج میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے، پھر میں نے محسوس کیا کہ زرین آہستہ آہستہ مجھ سے مانوس ہو رہی ہے۔
गर्मियों के दिन थे। नाहिद ने दूसरे कमरे का एसी ऑन कर दिया और जरीन को वहां सोने के लिए भेज दिया। अगली सुबह मैं नाश्ता लेकर अस्पताल पहुंचा। हशमत की वालदा आईसीयू वार्ड में थी और मेरे दोस्त डॉक्टर सलमान इनका इलाज कर रहे थे। मैंने हशमत के साथ नाश्ता किया, इसे हौसला दिया और फिर शहर में अपने कुछ ज़ाती कामों के लिए निकल गया। दोपहर 2 बजे के करीब जब मैं घर वापस आया तो देखा कि जरीन नाहिद के साथ किचन और घर की दीगर कामों में हाथ बटा रही थी। दोनों ने अस्पताल का पूछा और जब मैंने बताया कि वालदा आईसीयू में है तो नाहिद कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गई। जब जरीन किसी काम से किचन में गई तो नाहिद ने मुझे अलग ले जाकर गुस्से और परेशानी में कहा, सुनिए, इस मुसीबत को किसी तरह यहाँ से टालें। मैंने हर हाल में कल सुबह लाहौर जाना है और मैं अपना प्रोग्राम कैंसिल नहीं करूँगी। मैं इसे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मैं भी सोच में पड़ गया, अगर मैंने ज़रीन को भेज दिया तो मेरा बनाया हुआ सारा मंसूबा चौपट हो जाएगा। और वैसे भी हशमत की वालदा अस्पताल में थी। ज़रीन का अपना मेका बहुत दूर था, लिहाजा इस परेशानी के वक्त में हशमत पर मज़ीद बोझ नहीं डालना चाहता था। हशमत ने हमारे घर पर एतमाद किया था। मैं अपने बेडरूम में चला गया और टीवी ऑन करके बैठ गया। किचन में काम करती सादा कपड़ों में मलबूस जरीन दुपट्टा ओढ़े मुझे बेहद प्यारी लग रही थी। दोपहर के वक्त नाहिद सोने के लिए अपने कमरे में चली गई और इसने जरीन को भी इसके कमरे में भेजकर एसी ऑन कर दिया। गर्मियों में दिन के वक्त मुझे सोने की आदत नहीं थी। मैंने ज़हन में कल के लिए एक ज़बरदस्त मंसूबा तैयार कर लिया था, लेकिन इस मंसूबे पर ज़रीन को राज़ी करना बाकी था। जब मैं चार्जर लेने अपने बेडरूम में गया तो नाहिद गहरी नींद में जा चुकी थी और अब इसने शाम 6 बजे ही उठना था। मैं वापस लॉन्च में आ गया। ज़रीन का कमरा मेरे रूम से 3 कमरे छोड़कर चौथा था। मैंने कंप्यूटर ऑन किया ही था कि मुझे लॉन्च में किसी के कदमों की हल्की आवाज़ सुनाई दी। मैंने बाहर झाँका तो कोई नहीं था, लेकिन किचन में देखा तो ज़रीन फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकाल रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए नरम आवाज़ में कहा, ज़रीन, ज़रा मुझे भी एक गिलास पानी पिला देना। वो एकदम चौंक कर पीछे मुड़ी। इसके चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कुराहट आई और वो बोली, जी फहाद साहब। मैं अपने कमरे में आकर सोफे पर बैठ गया। कुछ ही देर में ज़रीन पानी की बोतल और गिलास लेकर मेरे कमरे में दाखिल हुई। इसने गिलास में पानी उंडेला और मुझे पेश किया। मैंने पानी का गिलास लेकर सोफे के पास की जगह की तरफ इशारा करते हुए कहा, ज़रीन, यहाँ बैठो। वो थोड़ी हिचकिचाई, दरवाजे की तरफ डरी हुई नज़रों से देखा और बोली, फहाद साहब, एक बात करनी थी। हाँ बोलो ज़रीन, क्या बात है? मैंने इसे दोबारा बैठने का इशारा किया। वो दरवाजे की तरफ देखती हुई डरते डरते सोफे के कोने पर बैठ गई और बोली, हशमत से कहा था कि मुझे कहीं और ले जाए या गांव भेज दे। मैंने नफ़ी में सर हिलाया और पूछा, क्यों? क्या तुम्हें मेरे घर में अच्छा नहीं लग रहा? रदी ने तड़प कर कहा, नहीं नहीं फहाद साहब, मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो हमेशा हशमत से आपकी तारीफ़ें सुनती थी और इससे कहती थी कि मुझे भी कभी फहाद साहब के घर लेकर चलो। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तो फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ज़रीन ने नज़र झुका ली और अदबी आवाज़ में बोली, बेगम साहिबा ने कल मुझ सुबह मेके चले जाना है ना। उन्होंने मुझसे कहा है कि शाम तक हशमत तुम्हें यहाँ से ले जाए। मैं बात समझ चुका था। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, ज़रीन, अगर बेगम मेके चली जाए तो क्या तुम इस घर में मेरे साथ नहीं रह सकोगी? क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? ज़र्रीन ने नज़र उठाकर मुझे देखा। इसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी और तशनगी थी। इसने आहिस्ता से कहा, नहीं फहाद साहब, आपसे तो बिल्कुल डर नहीं लगता। लेकिन बेगम साहिबा कुछ अजीब अंदाज में बातें कर रही थीं। इस लम्हे मुझे ज़र्रीन की शादीशुदा ज़िंदगी का असल समझ में आया। हशमत एक मासूम और सीधा साधा देहाती लड़का था जो सुबह से शाम तक ज़मीनों की मुशक्क़त में थका हारा घर लौटता था। इसके पास ना तो ज़रीन के जज्बात एहसासात को समझने की सलाहियत थी और ना ही इसकी शादाबी और जवानी की हसरतों को पूरा करने का वक्त। ज़रीन के दिल में एक चाहत थी, एक ऐसी तशनगी थी जो हशमत के साथ रहते हुए भी अधूरी थी। और अब मेरे इस पुरताइश घर और मेरे अंदाज ने इसके दिल में छुपी इन हसरतों को जगा दिया था। मैंने ज़रीन की रान पर हल्की सी थपकी दी और प्यार से कहा, तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो, तुम मेरे साथ ही रहोगी। हशमत की वालदा अस्पताल में है, हम इसे इस हाल में मज़ीद टेंशन नहीं देंगे। रान पर मेरा हाथ लगते ही ज़रीन का जिस्म एक लम्हे के लिए लरज़ उठा। वो सिमट कर बैठ गई और सर झुकाकर एक अजीब सी जज्बाती कैफियत में चली गई। मैंने एक बार फिर इस किरान को ज़ोर से थामा और इसे अपनी तरफ थोड़ा सा खींचते हुए पूछा, ज़रीन, रहोगी ना मेरे साथ? वह सर झुकाए खामोश रही, लेकिन इसकी तेज़ होती सांसें और चेहरे की सुर्खी इस बात की गवाही दे रही थी कि इसकी खामोशी में इसकी रजामंदी छुपी है। मैंने इसे अपने पूरा कल का प्लान समझा दिया और जेब से घर के मेन गेट की एक चाबी निकाल कर इसकी हथेली पर रख दी।
شام کو میں بازار گیا اور زرین کے لیے 2 خوبصورت سوٹ خرید لایا۔ میں نے وہ سوٹ ناہید کے حوالے کیے اور کہا یہ زرین کو دے دو، وہ پہلی بار ہمارے گھر آئی ہے، کل صبح حشمت آئے گا تو وہ یہ لے جائے گی، خالی ہاتھ اچھا نہیں لگتا۔ ناہید یہ سن کر مطمئن ہو گئی۔ اگلی صبح ناہید نے مجھے معمول سے بہت پہلے جگا دیا۔ اس کی تیاری مکمل ہو چکی تھی اور وہ اپنے سفر کے لیے بالکل تیار تھی۔ زرین نے بھی ناہید کے سامنے اپنے کپڑوں کا شاپر تیار کر لیا تھا۔ اب زرین مجھے چوری چھپے دیکھ کر مسکراتی اور شرم سے سر جھکا لیتی۔ جب ناہید پوری طرح تیار ہو گئی تو بولی، فہد صاحب ذرا حشمت کو کال کریں کہ وہ آئے اور زرین کو لے جائے، ہم بھی نکلیں۔ میں نے حشمت کو کال ملا کر اس کی والدہ کی خیریت دریافت کی۔ اسی اثنا میں ناہید کمرے میں اپنا پرس اٹھانے چلی گئی۔ میں نے ناہید کے جاتے ہی کال منقطع کر دی، لیکن فون کو کان سے لگائے رکھا اور اونچی آواز میں بولنے کا ڈرامہ کرنے لگا۔ ہاں حشمت، تم بس جلدی پہنچو، ہم نکلنے ہی والے ہیں۔ پھر میں نے فون جیب میں رکھا۔ زرین نے سفید رنگ کا ٹوپی والا برقع پہن رکھا تھا۔ میں نے اپنی گاڑی پورچ سے باہر نکالی اور باہر جا کر گیٹ بند کر دیا۔ گلی کے موڑ پر کھڑے ایک پڑوس سے 2 منٹ گفتگو کرنے کے بہانے میں گیٹ کے پاس آیا اور زرین کو اشارہ کیا کہ حشمت باہر آ گیا ہے۔ زرین نے اپنا شاپر اٹھایا، ناہید کا شکریہ ادا کیا اور گیٹ سے باہر نکل آئی۔ میں نے اسے گاڑی کی بیک سائڈ والی گلی کی طرف جانے کا اشارہ کیا، جیسا کہ میں نے اسے کل رات سمجھایا تھا۔ وہ اسی گلی میں مڑ کر چھپ گئی۔ پھر میں نے ناہید کو بلایا، مین گیٹ کو لاک کیا اور اسے گاڑی میں بٹھا کر ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسٹیشن پہنچ کر معلوم ہوا کہ ٹرین کچھ لیٹ ہے۔ میرا دل اندر ہی اندر زرین کی قربت کے لیے بے چین ہو رہا تھا اور مجھ سے وقت کاٹنا مشکل ہو رہا تھا۔ آخر کار ٹرین آئی۔ میں نے ناہید کو اس کی سیٹ پر بٹھایا اور جیسے ہی ٹرین نے حرکت کی، میں تیزی سے گھر کی طرف پلٹا۔ جب میں گھر پہنچا تو دیکھا کہ مین گیٹ کا لاک کھلا ہوا تھا۔ زرین میرے پلان کے مطابق ہمارے نکلتے ہی گیٹ کھول کر اندر آ چکی تھی۔ میں نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی اور گیٹ کو اندر سے مضبوطی سے لاک کر دیا۔ زرین لاؤنج میں کھڑی باہر بار بار گیٹ کی طرف دیکھ رہی تھی اور کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے بغیر وقت ضائع کیے زرین کو اپنی باہوں کے اثار میں لے لیا۔ وہ اچانک اس طرح کی قربت سے شدید گھبرا گئی اور خود کو میری گرفت سے چھڑانے کی ہلکی سی کوشش کرنے لگی۔ شاید وہ زندگی میں پہلی بار اپنے شوہر کے علاوہ کسی غیر مرد کی باہوں میں آئی تھی۔ میں نے اس کی نرم پیشانی اور آنکھوں پر اپنے لب رکھ دیے اور پیار سے کہا، زرین بالکل ریلیکس ہو جاؤ، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا، ہم بالکل اکیلے ہیں۔ وہ اندر سے کانپ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں میرے لیے ایک عجیب سی کشش اور تسلیم کا احساس تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے کچن میں لے آیا۔ ہم نے مل کر تازہ جوس بنایا اور ایک ساتھ بیٹھ کر پیا۔ شام کا وقت ہو چکا تھا۔ میں بازار سے 2 بغیر سلے ہوئے سوٹ کے ساتھ ایک ریڈی میڈ سوٹ بھی لایا تھا اور 32 کی بلیزر بھی۔ میں نے وہ نئے کپڑے اور بلیزر زرین کے ہاتھ میں دیے اور کہا، زرین تم نہا کر یہ نئے کپڑے پہن لو، آج رات ہم باہر ڈنر کے لیے چلیں گے۔ کچھ دیر بعد جب زرین نہا کر وہ ڈارک بلو کلر کا فٹنگ سوٹ پہن کر باہر نکلی تو میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے لمبے سیاہ بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے اور اس فٹنگ سوٹ میں وہ کسی طور پر بھی ایک دیہاتی لڑکی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ کسی کالج کی خوبصورت طالبہ کی طرح نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے مسکرا کر کہا، زرین اپنے بالوں کو اس طرح کھلا رہنے دو، تم پر بہت جچ رہے ہیں۔ اب وہ میری ہر بات بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مان رہی تھی۔ میں نے الماری سے ایک خوبصورت چادر نکال کر اسے دی اور ہم ڈنر کے لیے نکل پڑے۔ ہم نے شہر کے ایک بہترین ریسٹورینٹ میں ڈنر کیا، اس کے بعد آئس کریم کھائی اور گاڑی میں شہر کی سڑکوں پر لانگ ڈرائیو کرتے رہے۔ زرین اب مکمل طور پر کھلی فضا میں سانس لے رہی تھی۔ اس کا شرمیلا پن دور ہو چکا تھا اور وہ بلا جھجک مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ میں اسی لمحات کا انتظار کر رہا تھا۔ رات کے 12 بجے ہم گھر واپس آئے۔ میں نے بیڈ روم کا اے سی آن کر کے کولنگ تیز کر دی اور زرین کو بیڈ پر اپنے پاس بٹھا لیا۔ باتوں ہی باتوں میں نے اسے اپنے ساتھ لٹا لیا۔ کولنگ کی وجہ سے اسے ہلکی سی سردی محسوس ہونے لگی۔ اس نے کمبل اپنے اوپر تان لیا۔ میں نے اپنی ایک ٹانگ زرین کے اوپر رکھی اور نہایت محبت اور شدت کے ساتھ اسے اپنے قریب کیا۔ میں نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کی گرفت میں لیا اور اس کے گلابی لبوں پر ایک گہرا اور گرم لمس ثبت کر دیا۔ اس لمس کی شدت سے زرین کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں اور اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے ہچکچاتے ہوئے میرا ہاتھ پیچھے ہٹانا چاہا، لیکن میں نے بڑی نازک ادا سے اس کے ہاتھ کو تھام کر اپنے سینے پر رکھ دیا اور اپنے ہاتھ سے اس کے سینے کو آزاد کر کے اسے زور زور سے دبانے لگا۔ اس کی آنکھیں شدت احساس سے بند ہو گئیں اور وہ اپنے شوہر سے نہ ملنے والے اس پیار، اس لمس اور اس توجہ کی حدت میں تمام جھجک بھول کر میرے رنگ میں رنگتی چلی گئی۔
میں نے اس کے دل کی دھڑکنوں کو منہ میں لے کر پینا شروع کر دیا۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں اور وہ اپنے تمام اندیشوں کو بھلا کر اس حسین لمس میں مکمل طور پر بہتی چلی جا رہی تھی۔ اس کی تمام تشنگی اب تسکین میں بدل رہی تھی۔ میں نے بھی موقع پا کر اس کے اندر اپنا لمس ڈال کر ساری رات مزے کرتا رہا، کبھی پیچھے سے تو کبھی آگے سے۔ وہ بھی میرا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ رات کے سحر انگیز اور پرکیف لمحے گزرتے گئے اور ہم دونوں محبت کے ان انمول احساسات میں کھوئے رہے۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو کمرے میں ایک خاص قسم کی میٹھی اور بھیگی ہوئی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو زرین کے وجود سے آتی تھی۔ گھڑی پر 9:20 ہو رہے تھے اور باتھ روم سے پانی کے گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اسی اثنا میں میرا موبائل فون سائلنٹ موڈ پر وائبریٹ ہونے لگا۔ حشمت کی کال تھی۔ فہد صاحب، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ امی کے کچھ مزید ادویات اور ہسپتال کے بلز جمع کروانے ہیں، کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، حشمت نے پریشانی میں کہا۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم فکر مت کرو حشمت، میں کچھ دیر میں خود ہسپتال پہنچ کر سب کلیئر کر دیتا ہوں۔ کال کاٹنے کے بعد میں نے کچھ دیر کے لیے پھر چادر اوڑھ لی۔ زرین کی معصومیت، اس کی گرم جوشی اور اس کے جسم کا سیراب اب بھی میرے حواس پر چھایا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد جب میں تیار ہو کر باہر آیا تو زرین نہا کر باہر آ رہی تھی۔ کل شام کے بعد سے اس کی شخصیت میں ایک زبردست نکھار آ چکا تھا، لیکن اس کی دیہی معصومیت اور شرمیلا پن اب بھی باقی تھا۔ میں اس کے قریب گیا، اسے محبت سے آغوش میں لیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، زرین میں ہسپتال جا رہا ہوں، حشمت کی کال آئی تھی، تم گھر پر ہی تیار رہنا، شام کو جب میں واپس آؤں گا تو ہم مل کر کھانا کھائیں گے اور ساتھ اچھا وقت گزاریں گے۔ زرین نے شرماتے ہوئے اپنی پلکیں جھکا کر مدھم آواز میں کہا، ٹھیک ہے فہد صاحب، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ اسپتال پہنچ کر میں نے حشمت سے دیر سے آنے کی معذرت کی اور والدہ کی خیر و عافیت پوچھی۔ حشمت نے خوشی سے بتایا کہ ڈاکٹروں کے مطابق والدہ کی حالت اب کافی بہتر ہے اور شاید کل صبح تک انہیں چھٹی مل جائے۔ میں نے حشمت کو کہا کہ وہ کسی قسم کی فکر نہ کرے، تمام بلز میں خود ادا کر دوں گا۔ اس کے بعد میں نے اپنے آفس کا کچھ ضروری کام نپٹایا اور جلد از جلد گھر کی طرف روانہ ہو گیا، کیونکہ میں زرین کے ساتھ بچ جانے والے ان قیمتی لمحوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو زرین نے پہلے ہی بہت لذیذ کھانا تیار کر رکھا تھا۔ ہم دونوں نے ڈائننگ ٹیبل پر ایک ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے ہوئے کھانا کھایا۔ ابھی ہم فارغ ہی ہوئے تھے کہ حشمت کی دوبارہ کال آ گئی کہ ہسپتال کے تمام بلز فائنل ہو گئے ہیں اور رقم کی ضرورت ہے۔ میں نے فوراً ہسپتال جانے کی تیاری کی۔ جانے سے پہلے میں نے زرین کا دل بہلانے اور اسے مصروف رکھنے کے لیے اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ بہترین موسیقی اور رومانوی پورن فلمیں چلا کر دیں اور اسے ہدایت کی کہ میرے آنے تک یہ دیکھتی رہے۔ ہسپتال پہنچ کر میں نے حشمت کے تمام بلز کلیئر کروائے اور تمام کاغذی کارروائی مکمل کی۔ حشمت نے بتایا کہ رپورٹس بالکل ٹھیک آئی ہیں اور وہ کل صبح اپنی والدہ اور زرین کو لے کر گاؤں واپس روانہ ہو جائے گا۔ گھر واپسی کے راستے میں میرے ذہن میں صرف یہی خیال گردش کر رہا تھا کہ حشمت کی واپسی سے پہلے ہمارے پاس جو یہ آخری رات باقی ہے اسے ہمیشہ کے لیے یادگار اور خوبصورت بنایا جائے۔ جب میں گھر واپس لوٹا تو زرین لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی فلم دیکھ رہی تھی اور کمرے میں ایک خاص قسم کی جذباتی اور رومانوی فضا قائم ہو چکی تھی۔ میں نے لیپ ٹاپ بند کیا، اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اتنی رومانوی فلمیں دیکھ کر وہ پہلے ہی بہت ہاٹ ہو چکی تھی۔ میں نے نرمی سے اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ زرین نے اب تمام شرم اور جھجک کو بالائے تر رکھ دیا تھا اور فہد صاحب کے پیار کے جواب میں بے پناہ محبت، گرم جوشی اور جذبے کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ ہم پوری رات ایک دوسرے کے سحر، رومانوی قربتوں اور محبت کی گرم جوشی میں کھوئے رہے۔ زرین کی جوانی کا ابھار، اس کے دل کی حسرتیں اور اس کی معصومانہ قربت مجھے ایک بالکل الگ ہی دنیا میں لے گئی تھی۔ ہم دونوں نے ساری رات پہلے والی رات سے زیادہ مزے لے کر ایک دوسرے کے جسم پر شدتیں لٹاتے رہے۔ اس بار ہم نے رات کو 3 سے 4 بار اپنا ڈیش نکالا تھا۔ محبت کا یہ حسین سلسلہ صبح کی پہلی کرن نمودار ہونے تک جاری رہا اور پھر ہم دونوں تھک ہار کر ایک دوسرے سے لپٹ کر سو گئے۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو سورج کی سنہری کرنیں کمرے میں پھیل چکی تھیں۔ ناشتہ کرنے کے کچھ ہی دیر بعد حشمت اپنی والدہ اور گاڑی کے ساتھ زرین کو لینے پہنچ گیا۔ زرین جانے کے لیے بالکل تیار تھی، لیکن اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں میں اداسی اور گزری ہوئی راتوں کی بے شمار یادیں صاف جھلک رہی تھیں۔ جب حشمت باہر گاڑی میں سامان رکھ رہا تھا تو زرین نے موقع دیکھ کر میرے قریب آئی اور انتہائی دبی اور جذباتی آواز میں بولی،
فہد صاحب، ہم دوبارہ کب ملیں گے؟ مجھے آپ کے ساتھ گزرے یہ لمحے، آپ کا پیار اور یہ رنگین راتیں زندگی بھر بہت یاد آئیں گی۔ میں نے زرین کی نازک انگلیوں کو دبایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا اور مسکرا کر کہا، زرین، ہم بہت جلد دوبارہ ملیں گے۔ حشمت نے اندر آ کر میرا دل سے شکریہ ادا کیا اور پھر زرین کو ساتھ لے کر اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ زرین تو چلی گئی تھی، لیکن اس کے وجود کی میٹھی خوشبو، اس کی معصومیت، اس کے دل کی تشنگی اور ان 3 دنوں کی رنگین یادیں فہد صاحب کے دل و دماغ پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکی تھیں، اور وہ دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ ان حسین راتوں کی ملکہ سے دوبارہ کب ملوں گا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، تاکہ ہم جلد ہی اس کا پارٹ 2 آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ناولز دیکھنے کے لیے روزانہ شام 4 بجے میرے چینل کا وزٹ کیا کریں، اور اگر اس کا پارٹ 2 چاہیے تو کمنٹس میں پارٹ 2 ضرور لکھیے گا۔ میں اس کا پارٹ 2 اس سے بھی زیادہ رومانٹک بنا کر آپ کے سامنے پیش کروں گی۔